پہلے میں دنیا کے اس ملک میں گیا جس سے آگے زمین ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے صرف پانی ہی پانی اور سمندر ہے۔ دنیا کے جنوبی سمت شمالی، اس کو افریقہ کا علاقہ کہتے ہیں، جنوبی افریقہ، اس سے آگے پھر زمین نہیں ہے، اور مسلمان بمشکل وہاں 100 میں سے 1.5-2% ہیں، لیکن وہاں کے دینی مدارس اتنے بڑے بڑے اور خوبصورت ہیں کہ پاکستان میں اس کی مثال ہی نہیں ہے، اور مسجدیں اتنی خوبصورت اور بڑی بڑی ہیں کہ ایک ہی آدمی ایک مسجد بناتا ہے، آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے ایسی خوبصورت مسجدیں۔ ہم نے سعودیہ کی مسجدیں دیکھی جو حکومت بناتی ہے، لیکن ان مسجدوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اور سب دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ وہاں جو لوگ مدارس کو چلا رہے ہیں دیوبند سے فارغ ہیں، ان کے آباء و اجداد وہاں سے پڑھ کر آئے، اور حال یہ ہے کہ مسلمان ہیں تو 100 میں سے 1.5-2%، لیکن وفاقی کابینہ کے 19 وزیروں میں سے 6 وزیر مسلمان ہیں۔ جس شہر میں مسلمانوں کی تعداد 4-5% ہوتی ہے، خوبصورت مسجدیں، بڑے بڑے مینار، اور میناروں پر لاؤڈ سپیکر، 5 اذانیں لاؤڈ سپیکر میں ہوتی ہیں۔ اور میں وہاں کہا کرتا تھا کہ ہمیں تو یہاں آ کر ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی اسلامی ملک میں کھڑے ہیں۔ اب جو میں نے بات آپ کو سمجھانا ہے، اب اللہ کرے کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے علم میں، فقہ میں، اخلاص میں بہت آگے بڑھ جائے، پھر اس کا فیض بھی پوری دنیا میں پہنچ جائے، ہم اسے ثانی نانوتوی تو کہہ سکتے ہیں، کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ حضرت نانوتوی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کیوں کہ اس شخصیت نے بھی تو فیض اسی چشمہ سے حاصل کیا ہوگا۔ اب جتنے بھی وہ کام کرے گی اور جتنا کام صدقہ جاریہ میں اس کو وراثت میں ملے گا، جتنا اس کے نامہ اعمال میں جائے گا، اتنے مولانا محمد قاسم نانوتوی کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ بڑی ایک بیماری چل پڑی ہے آج کے اردو کا مطالعہ کرنے والے لوگ، اور وہ بھی سوتے وقت 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لی، کہتے جی ہم تو شیخ الحدیث بن گئے، ہم تو شیخ الحدیث بن گئے، ہم تو امام بخاری سے بھی آگے نکل گئے، اور پھر ائمہ دین اور فقہا پر تنقید کرنا تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے پوری دنیا کا علم انہوں نے ہی سمیٹ لیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ جمع ہو جائیں، وہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ 1300 سال میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو فیض شروع ہوا ہے، جنہوں نے جو اس سے فیض یاب ہوئے اور آگے انہوں نے کام کیا، وہ جتنا بھی کام کریں گے اس کا ان کو جو جو حصہ ملے گا اتنا حصہ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں تو چلا جائے گا، اور باقی جو الگ ہے وہ زائد ہے۔ تو بعد میں آنے والا پہلوں کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔